بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مہنور حویلی کے صحن کو رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جھاڑو چلاتے چلاتے تھکنے لگے تھے۔ بخار میں اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر تائی جان کے خوف سے اسے کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور جھاڑو چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے آج اپنے امی ابا صبح سے بری طرح یاد آ رہے تھے۔ کاش بیٹیوں کے ماں باپ اتنی جلدی اس دنیا سے نہ جایا کریں۔ یہ سوچتے ہی دو آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ امی کے بعد اس کے ابا فقط 1 ماہ ہی زندہ رہے اور پھر ان کی موت کے بعد تائی جان کے گھر آ کر رہنے لگی۔ پہلے دن سے ہی تائی جان نے اسے ایک بوجھ کی طرح قبول کیا اور ان کے برے رویے کی وجہ سے مہنور کم عمری میں ہی یہ جان گئی کہ تائی جان کے گھر میں اس کی زندگی کوئی اتنی آسان نہیں گزرے گی۔ وہ انہیں خوش کرنے کے لیے صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، مگر اس کے باوجود تائی جان اس سے خوش نہ ہوتی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی ان کے چہرے پر پارا بچ جاتے۔ ان کی بیٹیاں بھی اسی کی ہم عمر تھیں، لیکن وہ گھر کا کوئی کام نہ کرتی، مگر تائی جان انہیں کچھ نہ کہتی۔ مگر مہنور کے سارا دن کام کرنے پر لگے رہنے کے باوجود بھی وہ کبھی اس کی کھل کر تعریف نہ کرتی، بلکہ اس ذرا سی غلطی پر اسے پھوہڑ کہہ کر اس کی روح تک چھلنی کر دیتی۔ لیکن وہ چپ چاپ صبر تحمل کے ساتھ ان کی ساری باتیں برداشت کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ بخار ہونے کے باوجود اتنی ٹھنڈ میں وہ فرش دھو رہی تھی کہ تائی جان کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن اس کی ہمت اب بالکل جواب دے گئی، تو وہ جھاڑو چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ لیکن تائی جان اسی لمحے چنگھاڑتے ہوئے اس کے سر پر نازل ہو گئیں، تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اکیلی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ ہمسائی بھی کھڑی تھی، اس لیے اپنی بے عزتی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن تائی جان نے پرواہ کیے بغیر اسے کہا، اتنا سا صحن ہے اور وہ بھی تم سے دھلائی نہیں ہو رہا، کچھ سیکھ لو، اگلے گھر جاؤ گی تو ہماری ناک ہی کٹواؤ گی کیا؟ ماں تو تمہاری مر گئی جو تمہیں عقل لگاتی، خیر سے وہ خود بھی ایسی ہی کام چور ہوا کرتی تھی، اللہ بخشے، آگے سے تمہیں بھی اس نے اچھی عادتیں ڈال دیں۔ تائی جان کی بات پر ان کے ساتھ کھڑی ہمسائی کے ہونٹوں پر ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ آ گئی، جسے دیکھ کر مہنور کی جان جل گئی۔ جلدی سے فرش دھو کر کچن سمیٹو، صبح سے گندا پڑا ہے، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی، نزدیکی مارکیٹ تک جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو نکل گئی، مگر مہنور رونے لگی۔ اس کی بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کام کرے، مگر تائی جان کے غصے کو وہ بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ اس نے پھر سے جھاڑو پکڑا تو چھت کی دیوار سے ٹیک لگائے۔ ماہر خان آفریدی کی نگاہ مہنور پر پڑ گئی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے بخار ہے، لیکن بخار کی شدت سے تپ کر اس کے گلابی ہونے والے چہرے سے وہ نگاہ ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ مہنور نے پانی سے بچنے کے لیے اپنی شلوار کے پائچے اوپر کیے تو اس کی سفید دودیا پنڈلیاں دکھائی دینے لگیں۔ تیز ہوا کی جھونکی سے اس کا دوپٹہ سرک کر ایک طرف لٹک سا گیا تو سیاہ ریشمی بالوں کی چوٹی سے نکلتے بالوں کی لٹیں اس کی خوبصورت چہرے پر بکھر سی گئیں۔ ہوا کی دور سے جب اس کے چہرے کی لٹیں لہراتی تو ایسا لگتا جیسے بادلوں میں سے چاند چھپ چھپ کر نکلتا ہو۔ وہ ماہر خان سے 15 سال چھوٹی تھی، مگر جب سے اس پر جوانی چڑھی، آتے جاتے ماہر کی نگاہ جب بھی اس پر پڑتی تو وہ اسے دیکھ کر مبہوت ہو جاتا۔ ایک تو معصومیت، اس پر سادگی، اس نے ایسا حسن تو کبھی گوریوں کے دیس میں بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ اکثر بے خود سا ہو جاتا۔ وہ باہر پڑھنے کے لیے گیا تھا اور تعلیم ختم ہونے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ شروع میں تو اسے لگا کہ اس نے واپس آ کر غلطی کی ہے، لیکن جب سے مہنور ان کے گھر میں آئی تو اسے اپنی یہ غلطی پیاری لگنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، یہ سوچ کر
کہ کہیں یہ ساحرہ اپنے حسن کا جادو نہ چلا بیٹھے۔ وہ پہلے ہی اس سے بے پناہ متاثر ہو چکا تھا، لیکن اس بات کا اظہار اس نے کسی سے بھی نہ کیا۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے معصوم حسن نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ ماہنور کے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی اس کی پتلی سی کمر پر کسی ناگن کی طرح پہرا دے رہی تھی۔ بالوں کی لٹیں وہ ایک ہاتھ سے پیچھے کرتی اور دوسرے ہاتھ سے وائپر لگاتی ماہر کو دیوانہ کر رہی تھی۔ ایسے میں ماہر کو اپنے دل پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ماہنور کو ماہر خان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اچانک اس کا پیر پانی پر پھسل گیا اور وہ زور سے فرش پر گر گئی۔ آہ! اس کے منہ سے درد بھری آواز نکلی اور اس کا ہاتھ فوراً اپنے ٹخنے کی طرف گیا۔ اس کا گیلا پائچہ جلد پر چپک سا گیا اور اس کی سفید پنڈلیاں ہلکی سرخی مائل دکھائی دینے لگیں۔ ماہر خان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ ماہنور، تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جیسے وہ خود اس کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہو۔ ماہنور نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے پیر میں موچ آ گئی ہے، چل نہیں پا رہی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ماہر کے دل کو چھید رہے تھے۔ ماہر نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، تم اٹھنے کی کوشش تو کرو۔ ماہنور نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی اس کے نازک ہاتھ ماہر کے مضبوط ہاتھوں میں آئے، ایک عجیب سی حرارت اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ ماہر کے ہاتھ مضبوط اور سخت تھے، لیکن ماہنور کے لیے ان میں ایک نرمی اور سکون تھا، جیسے وہ ماہنور کی تمام تکلیف اپنے اندر جذب کر لینا چاہتے ہوں۔ ماہر نے اس کے سرد اور کپکپاتے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیرے سے بولا، اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں ہوں نا۔ ماہنور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو ماہر کی آنکھوں میں وارفتگی دیکھ کر ماہنور کی اپنی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور حیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ چلنے کی کوشش کرو، ماہر نے نرمی سے کہا۔ ماہنور نے اپنا پیر زمین پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے وزن ڈالا، ایک تیز درد اس کے پیر سے اس کے وجود تک دوڑ گیا۔ اس کی چیخ نکل گئی، میں گر جاؤں گی۔ اس نے گھبرا کر ماہر کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے وہی اس کا واحد سہارا ہو۔ ماہر نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا اور اس کے قریب جھک کر کہا، میں نے کہا تھا نا، میں ہوں نا، تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس پیر پر مزید وزن مت ڈالو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ اس کے ہمدردانہ لہجے پر ماہنور نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر شرم اور درد کے تاثرات ایک ساتھ تھے۔ اوپر سے ماہر کے قریب ہونے کا احساس اس کے دل کی دھڑکن کو مزید بے قابو کر رہا تھا۔ ماہر نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور اس کے چہرے کی معصومیت، اس کی پلکوں پر بکھرے آنسو اور اس کے لرزتے ہونٹ ماہر پر فسو پھونکنے لگے۔ اس نے آہستگی سے بغیر کچھ کہے اسے باہوں میں اٹھا لیا تو ماہنور کی سانسیں رک سی گئیں۔ اس کے بدن پر ہاتھ لگتے ہی وہ چھوئی موئی سی ہو گئی۔ اس نے کبھی ماہر کو اتنا قریب سے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی مضبوط باہوں کا لمس، اس کی خوشبو اور اس کی نگاہوں کی شدت ماہنور کے جذبات کو اتھل پتھل کرنے لگی۔ وہ ہلکی سی کپکپائی، لیکن کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی انگلیاں بھی ماہر کے سینے سے شرٹ کو پکڑے ہوئے تھیں۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کتنی نروس ہے۔ ایک دم ہی تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بادل گڑگڑائے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش کی بوندیں برسنے لگیں۔ ماہر اسے اٹھائے ہوئے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا، اسے بیڈ پر احتیاط سے بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ماہنور کے لبوں سے سسکی نکلی، درد ہو رہا ہے لیکن میں ٹھیک ہوں۔ وہ تو اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور پھر آہستہ سے کہا،
کہ درد بھی ہو رہا ہے اور تم ٹھیک بھی ہو، یہ دو متضاد باتیں نہیں ہیں کیا؟ تو وہ ماہر کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہر کو پھر روکتی، ماہر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس سے اشارہ دیا، خاموش رہو اور مجھے کرنے دو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن اس کی آواز میں ایسا حکم تھا جو ماہنور کو چپ رہنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے آہستگی سے ماہنور کے پیر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی انگلیاں ماہنور کی نازک جلد کو چھو رہی تھیں، اور ہر لمس کے ساتھ ماہنور کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو رہی تھی۔ ماہر کی نظریں اس کے پیر پر تھیں، لیکن اس کی توجہ مکمل طور پر ماہنور کے وجود پر تھی۔ ماہنور شرم سے دوہری ہونے لگی۔ ماہر کے قرب نے اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان برپا کر رہا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ باہر بارش کے ساتھ ساتھ بجلی کی ہلکی ہلکی کڑکڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ ماہر نے اس کی مونچھ کا جائزہ لیا اور جلدی سے الماری سے بام نکال کر لایا اور ماہنور کے پیر کے قریب بیٹھ گیا۔ ماہنور نے فوراً اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے شرم سے لرزتی آواز میں کہا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ میں خود لگا لوں گی، مجھے دیں۔ چپ رہو، زیادہ باتیں نہ کرو، ماہر نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں لہجے میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ ماہنور نے پھر نظریں جھکا لی۔ ماہر نے ماہنور کا پیر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھوں کا نرم سا لمس ماہنور کو اندر تک ہلا رہا تھا۔ وہ اپنی نظریں نیچے جھکائے بیٹھی رہی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماہر نے بام لگا کر نرمی سے اس کے پیر پر مالش کرنا شروع کی، پھر ایک نرم سا کپڑا باندھ دیا۔ جب تک مونچھ ٹھیک نہیں ہوتی احتیاط کرو، ورنہ تکلیف بڑھ بھی سکتی ہے۔ ماہر کا ہمدردانہ لہجہ کسی مرہم کی طرح لگا۔ پہلی بار امی ابا کے جانے کے بعد کسی کے منہ سے اپنے لیے ہمدردی کے دو بول سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ ماہر نے ایک پل کے لیے رک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اسے ٹیبلٹس دیں۔ یہ کھا لو، درد میں آرام آ جائے گا۔ تو اس نے بلا چوں چرا وہ ٹیبلٹس نکل لیں۔ حالانکہ وہ دوائی کھانے کے معاملے میں انتہائی کام چور تھی، مگر ماہر کی بات وہ ٹال نہ سکی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر مسلسل پڑ رہی تھیں۔ ماہنور کا بدن ہلکا ہلکا کپکپانے لگا، تو ماہر نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ یہ پہن لو اور اپنے گیلے کپڑے چینج کر لو، ورنہ تمہیں ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ماہنور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے جیکٹ پہن لی۔ ماہر کی گرم جیکٹ میں اس کے مخصوص کلون کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ماہر کمرے سے جا چکا تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اس کے قریب ہی بیٹھا ہے۔ اس نے جیکٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماہر کی جیکٹ کے اندر اسے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا۔ تائی جان گھر آئیں تو انہوں نے ماہنور کو چائے بنانے کا کہا۔ وہ چائے لے کر جو ہی ان کے پاس آئی تو ماہنور کے جسم پر ماہر کی جیکٹ دیکھتے ہی تائی جان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایک دم ان کا منہ کڑوا ہو گیا اور وہ یہ سوچنے لگی کہ اس لڑکی کی اتنی جرأت کہ میرے بیٹے کی جیکٹ پہن کر پھر رہی ہے۔ پہلے تو ان کی بھویں تن گئیں، پھر ان کا ماتھا شکنوں سے بھر گیا۔ انہوں نے ماہنور کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سا طنز اور شک جھلک رہا تھا۔ ماہنور، تائی جان کی کڑکدار آواز سن کر ماہنور چونک گئی۔ وہ جاتے جاتے پلٹی تو تائی جان کے چہرے کو دیکھ کر وہ ڈر سی گئی۔ یہ جیکٹ کہاں سے آئی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ان کی نظریں جیکٹ پر ایسی جمی تھیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی چوری پکڑ لی ہو۔ ماہنور نے نظریں چکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ ماہر بھائی نے دی تھی۔ تائی جان کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کیوں؟ تمہارے اپنے کوٹ جیکٹ کہاں ہیں جو تم نے ماہر کی جیکٹ پہن لی؟ وہ کڑی نظروں سے ماہنور کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بھلا تمہیں اپنی جیکٹ کیوں دینے لگا؟ ان کی باتوں کے انداز سے ماہنور کو ایسے لگا
جیسی وہ کٹہرے میں کھڑی ہو گئی ہو۔ ان کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ اتنے میں تائی جان غصے سے بولی، فوراً اتارو اسے۔ ماہنور نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی میں انہیں دے آتی ہوں۔ یہ بات سن کر تائی جان کے چہرے پر ایک کرختگی سی آ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود اسے واپس کروں گی۔ تم بس مہربانی کر کے میرے بیٹے کی جیکٹ اتار دو، خواہ خراب ہو جائے گی۔ ویسے تمہاری بڑی ہی بری عادت ہے، بس کہیں کوئی چیز دیکھ لو فوراً ہی اٹھا لیتی ہو، بھوکے ننگوں کی طرح ہر چیز جھپٹ لیتی ہو۔ بے شرمی کی حد ہوتی ہے ویسے۔ ماہنور یہ بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ میں تو نہیں لینا چاہ رہی تھی تائی جان، انہوں نے خود ہی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارے چپ کرو، وہ بھلا تم جیسی کو منہ بھی نہ لگائے، جیکٹ دینا تو دور کی بات ہے۔ تائی جان نے اسے گھور کر کہا، اور تم نہ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ اگر وہ کوئی چیز تمہیں دیتا ہے تو انکار کیا کرو، یوں بھکاری کی طرح فوراً لینے والی عادت چھوڑ دو۔ تم اب بچی نہیں ہو کہ ماہر کے ارد گرد منڈلاتی رہو۔ وہ اتنا بڑا الزام سن کر سن ہو گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے کندھوں سے جیکٹ اتاری تو ایسا لگا جیسے کوئی متاع جان اس کے ہاتھ سے جا رہی ہو۔ اس کا دل عجیب سا درد محسوس کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں جیکٹ سے ایسے لپٹی ہوئی تھیں جیسی وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی ہو۔ تائی جان نے جھپٹ کر وہ جیکٹ اس کے ہاتھوں سے چھینی اور اسے کڑی نظروں سے دیکھ کر بولی، ماہر جب گھر ہوا کرے تو کوشش کیا کرو تم دائیں بائیں ہو جاؤ، ضروری نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے رہو۔ میرے خیال میں تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ ماہنور نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر تائی جان نے اسے خاموش کر دیا۔ بس کرو بی بی، اپنے عقل کے فلسفے مزید میرے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہنور بمشکل اپنے جذبات پر قابو پائے ہوئے کھڑی رہی۔ اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور کہیں جا کر چھپ جائے۔ وہ جو ہی پلٹی تو تائی جان نے اس کے بازو کو زور سے پکڑا، اور ہاں، بہت جلد میں ماہر کی منگنی کر دوں گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکیاں خاندان میں موجود ہیں جو ماہر کے ساتھ جچتی بھی ہیں۔ یہ جملہ سن کر ماہنور کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے لگا کہ جیسے اس کے دل پر ایک گہرا وار ہوا ہو۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے تائی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے مزید اس کے سر پر قیامت ڈھا دی۔ آج نہیں تو کل تمہیں بھی بیاہ کر اس گھر سے جانا ہے، اسی لیے لڑکیوں کو خود اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ نہ جانے کیا کیا اسے سمجھانا چاہ رہی تھیں، مگر ان کی باتیں سن کر ماہنور کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ جیتے جی اس گھر سے اور ماہر کی زندگی سے نکل کر جانا تو ایسا ہی تھا کہ اس کی جان نکالی جا رہی ہو۔ تائی جان بوجھ کر یہ باتیں کرنے کے بعد ماہنور کے چہرے کی طرف دیکھ کر اندازہ کرنے لگی کہ ان کی بات پر اس کے کیا تاثرات ہیں، مگر ماہنور نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا اور اپنے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ لیکن اس کے دل کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی تاکہ اس کے آنسو اس کے دل کا پول نہ کھول دیں۔ کمرے سے نکلتے وقت اس کے پاؤں منو وسنی ہو گئے۔ اسے اس گھر سے اور ماہر کی زندگی سے الگ ہونا پڑے گا، یہ خیال ہی اس کے لیے موت جیسا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ صحن کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں ایک ہی سوال تھا، ماہر کے بغیر یہ زندگی کیسے جیوں گی؟ یہ سب کچھ سننے اور سہنے کے بعد ماہنور شدید بے سکونی کا شکار ہو گئی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک امید ابھی باقی تھی کہ شاید ماہر جلد ہی کوئی پیش قدمی کرے۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی تائی جان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بڑی آئی اس گھر میں بہو بننے کے خواب دیکھنے والی۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہ لڑکی کب تک ماہر کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کس بات کا سوگ منا رہی ہو بی بی؟
کچن میں برتنوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ تائی جان اسے صحن میں بیٹھا دیکھ کر تڑخ کر بولی تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہو گئی اور لنگڑاتے ہوئے پیر کے ساتھ خود کو گھسیٹتے ہوئے تائی جان کے پاس سے گزرتے ہوئے کچن میں گئی۔ وہ کچن میں برتن دھونے لگی۔ دھوپ کچن کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور دھلے برتن اس روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس کے ہاتھ صابن سے بھرے تھے، پاؤں میں اب بھی تکلیف سے ٹیس اٹھ رہی تھی، لیکن وہ نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ یہ اس کے امی پاپا کا گھر تو تھا نہیں کہ جہاں وہ ضد کر کے کام سے انکار کرتی۔ اس لیے کم عمری میں بہت کچھ سہنے کی عادی ہو گئی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ ماہر نے کچن میں قدم رکھا تو اس کی نظریں سیدھی ماہنور پر جا ٹکی۔ وہ برتن دھونے میں اتنی مگن تھی کہ اسے ماہر کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا، مگر ماہر اسے اس حال میں کچن میں کھڑے دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر دھاڑتے ہوئے بولا، ماہنور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہنور ایک دم چونکی۔ اس نے گردن موڑ کر ماہر کو دیکھا اور پھر دوبارہ برتن دھونے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ماہر نے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ ایک دم سے لڑکھڑا گئی، مگر ماہر کی باہوں نے اسے سہارا دے دیا اور وہ گرنے سے بچ گئی۔ برتن دھو رہی ہوں ماہر بھائی، وہ بے ساختہ بولی تو ماہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، سمجھی؟ آئندہ بھائی مت بولنا۔ تو پھر کیا کہوں؟ نام لو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو ماہنور نے گھبرا کر آنکھیں جھکا لی۔ تمہارے پاؤں میں کتنی سخت موچ آئی تھی اور تم نے بالکل بھی آرام نہیں کیا، کیا تمہیں اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں؟ ماہنور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، بام لگانے سے کافی فرق پڑا ہے۔ وہ اپنا درد چھپاتے ہوئے سادگی سے بولی تاکہ ماہر کو مزید غصہ نہ آئے، لیکن یہ سن کر ماہر کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ سے صابن سے بھرا برتن لے کر سیدھا سنک میں پھینکا اور سخت لہجے میں کہا، چلو فوراً جا کر آرام کرو، خبردار جو تم مجھے دوبارہ کچن میں نظر آئیں۔ ماہنور ہچکچائی اور بولنے ہی والی تھی کہ اتنے میں تائی جان کچن میں داخل ہو گئیں۔ ان کی نظریں دونوں پر پڑیں اور ماہنور کے قریب ماہر کو اتنا قریب دیکھ کر ان کی جان جل گئی۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ لڑکی نہ جانے نظروں سے کیا جادو ٹونا کرتی ہے کہ جب دیکھو ماہر اس کے پاس ہوتا ہے۔ انہیں ماہنور پر اتنا غصہ آیا کہ دل چاہا اس کا خون پی لیں، مگر مصلحت کا تقاضا تھا۔ وہ اپنے لختے جگر ماہر کے سامنے کچھ ظاہر نہ کریں، لہٰذا وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ماہنور کی طرف بڑھیں اور نرمی سے بولی، ارے میں تو اسے کتنی بار کہتی ہوں کہ کم کام کیا کرو، لیکن یہ سنتی ہی نہیں۔ ماہر نے فوراً کہا، امی اس کا کچن میں داخلہ بند کریں جب تک اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ یہ بات سنتے ہی تائی جان کے دل کو ایک گھوسا سا لگا اور ان کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، مگر وہ کوشش کر رہی تھیں کہ اپنے اصل جذبات ظاہر نہ کریں، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ زہر خند ہو گیا۔ انہوں نے جھٹ کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھوں؟ ارے بھائی لڑکی ذات ہے، سرد گرم برداشت نہیں کرے گی تو زندگی کیسے گزارے گی؟ اور لڑکیوں کی زندگی میں یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ماہر نے اپنی ماں کی طرف انتہائی حیرت اور مایوسی سے دیکھا۔ امی آپ کمال کر رہی ہیں، اس کا پاؤں دیکھیں، ابھی تک سوجا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں کھڑا ہونا ہی مشکل ہے اور یہ اوپر سے کام بھی کر رہی ہے، تو پھر کچن کا کام کون کرے گا ماہر؟ زینت چھٹی پر ہے، کچھ دن کے لیے گھر گئی ہے۔ کیوں؟ نگینہ اور راحلہ کدھر ہیں؟ بھائی وہ ابھی کالج سے آئی ہیں، کھانا کھا کر آرام کر رہی ہیں، اب کیا میں انہیں چولہے میں جھونک دوں؟ ویسے تم بھی کمال کرتے ہو ماہر، اپنی ہی بہنوں کو تم عزت نہیں دے رہے
تو باہر کے لوگ خاک عزت دیں گے۔ انہوں نے ایک کچٹتی نگاہ سے ماہنور کو دیکھا تو وہ نروس ہو گئی۔ امی، سارا دن ماہنور ہی کام کرتی ہوئی مجھے دکھائی دیتی ہے۔ میں نے کبھی بھی نگینہ اور راحلہ کو کچن میں آتے نہیں دیکھا۔ اب اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ کم از کم اس کی جگہ پر کام کر لیتی تو کوئی آسمان نہ گر جاتا۔ ماہر کی باتیں سن کر تائی جان اندر ہی اندر کھولنے لگیں، لیکن انہوں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے مصنوعی نرم لہجے میں کہا، چلو ماہنور، بس کر دو، تم کمرے میں جا کر آرام کرو، باقی کام میں خود دیکھ لوں گی۔ ماہنور نے جو ہی نگاہ اٹھا کر تائی جان کی طرف دیکھا تو ان کی نظروں میں چھپا ہوا غصہ اور طنز دیکھ کر وہ سہم گئی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور وہ گھبرا کر بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں تائی جان، مجھے آرام نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے کمر موڑ لی اور دوبارہ سنک میں برتن دھونے لگی۔ ماہر یہ سب دیکھ کر خاموش رہ گیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ ماہر کے جاتے ہی تائی جان اپنی اصل حالت میں لوٹ آئیں۔ ان کی نظروں میں زہر تھا اور وہ وہیں کھڑی ماہنور کو کڑی نظروں سے گھورتی رہیں۔ ماہنور کو اپنی کمر پر ان کی نظروں کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ تائی جان بغیر کچھ کہے یہاں سے چلی جائیں، لیکن ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئیں اور اس کے کان میں آہستہ سے بولیں تو ان کے لہجے کی تپش سے ماہنور کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ تمہیں کہاں کہاں درد ہے؟ اس بات کا پتہ میرے بیٹے ماہر کو تو ہے، لیکن مجھے نہیں، نہ ہی گھر میں کسی اور کو ہے۔ میری بیٹی کی ہمدردی لینے کا اچھا طریقہ پکڑا ہے تم نے ماہنور۔ تائی جان کی سرد آواز پر ماہنور سہم گئی۔ اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گئے اور وہ ایک دم سے تائی جان کی طرف مڑ کر بولی، میں کل گر گئی تھی تائی جان، تو ماہر بھائی گھر پر تھے تو انہوں نے مدد کی۔ اس نے ہکلا کر بتایا، میں گر گئی تھی، مر تو نہیں گئی نا۔ وہ اس کی نقل اتار کر تنزیہ بولی، بہت ہی بڑی ڈرامے باز ہو تم، میرے ماہر کے سامنے اتنے کمال کی ایکٹنگ کرتی ہو کہ وہ بیچارہ تمہارے فطور کو سمجھ ہی نہیں پاتا، مگر میں اس کی ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اسی لیے بس یاد رکھنا کہ نہ تو تم اس کی دل میں جگہ بنا سکتی ہو اور نہ ہی تمہاری اس گھر میں جگہ بن سکتی ہے۔ تمہیں آج نہیں تو کل اس گھر سے جانا ہے، اور آئندہ میں تمہیں اس سے بات کرتا ہوا نہ دیکھوں۔ اپنی یہ چکر بازیاں کسی اور پر چلانا، میں اپنے بیٹے پر تو تمہارا سایہ بھی نہ پڑنے دوں، سمجھی یا نہیں؟ وہ اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے پاؤں پٹکتے ہوئی چلی گئیں، مگر ماہنور کو اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سارے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر تائی جان چاہتی کیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا دل چاہا کہ تائی جان کو جھنجھوڑ کر کہے کہ مجھے آپ کے گھر اور بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں اس کے گرد گھومتی ہوں۔ آپ کا بیٹا تو خود میری طرف آنے والے تمام راستوں پر اپنے پہرے بٹھا کر رکھتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی اور گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ کچن کا سارا کام ختم کر کے وہ اپنے دکھتے جسم کے ساتھ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کرتے ہی بے اختیار بیڈ پر گر گئی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر رواں ہو گئے اور وہ اپنی ہتھیلیوں سے انہیں بار بار پوچھنے لگی، جیسے خود کو تسلی دینا چاہ رہی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ تائی جان کے زہر بھرے الفاظ اس کے دل و دماغ میں چبھ رہے تھے۔ وہ بے بس ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل کا وہ گوشہ جو ماہر کے لیے دھڑکتا تھا اسے سمجھانے سے قاصر تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے ماہر کا اپنائیت سے بھرا ہوا چہرہ آ رہا تھا جو اسے تکلیف میں دیکھ کر بے چین تھا، اور اس خیال کے آتے ہی اس کی روتی آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں پر وہ ایک دعا کی طرح مچل گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
ماہر نے کبھی بھی اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے انداز اور جذبات سے یہ احساس اسے ہمیشہ دلایا تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدے کی صورت میں محبت پھلنے پھولنے لگی تھی۔ اس لیے اسے اپنے سے بھی زیادہ ماہر پر یقین تھا کہ وہ ایک دن اس ساری سچویشن کو سنبھال لے گا اور اسے اپنا لے گا، خواہ تائی جان کتنے ہی روڑے کیوں نہ اٹکائیں۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے ہونٹ مسکرانے لگے اور طبیعت ایک دم سے حشاش بشاش ہو گئی۔ جب ماہر ہے تو مجھے اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ارد گرد امید کے کئی دیپ جلنے لگے۔ دوسری طرف ماہر اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں پریشانی اور الجھنوں کا طوفان مچا ہوا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ماہنور کو اس گھر میں اس کا مقام دلایا جائے۔ میں کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے اسے اس گھر میں نوکرانی بنتے ہوئے دیکھتا رہوں گا؟ مجھے دو ٹوک امی سے ماہنور کے لیے بات کر لینی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی ماں سے بات کرے، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج کی طرف آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی امی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، تو وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اپنے ذکر پر وہ رک گیا۔ اس کی امی کی اس کی طرف پیٹھ تھی، اسی لیے وہ اسے آتا ہوا نہ دیکھ سکی۔ وہ فون کی دوسری طرف کسی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی بہت اچھے خاندان کی لڑکی کا رشتہ بتاؤ جو پڑھی لکھی سمجھدار ہو اور ہمارے خاندان کے معیار پر پورا اترتی ہو۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ اس کی امی خوشی سے اچھل پڑی اور کہا ٹھیک ہے، آج 4 بجے چلتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ تو ماہر ایک دم سے بولا، امی آپ کس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ تو اس کی ماں اس کی بات سن کر ایک دم سے اچھل پڑی اور بولی، تمہارے رشتے کے لیے اور کس کے لیے؟ تو وہ اپنی ماں کی بات سن کر ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ آپ میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتی ہیں امی؟ تو جانے کیوں تائی جان کے دماغ میں خطرے کا الارم جلنے بجھنے لگا۔ وہ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ کوئی ایسی تلخ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جس سے ماں بیٹے کے درمیان دراڑ پیدا ہو جائے، اسی لیے وہ انتہائی نرمی سے بولی، ماہر میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں گی وہ بہت اچھا ہوگا اور تمہیں بھی خوشی ہوگی۔ تو کیا آپ میری خوشی کے بارے میں جانتی ہیں امی؟ ماہر کی باتوں کو سن کر تائی جان جیسی زیرک عورت سمجھ گئی کہ وہ وقت آ گیا ہے جب ان کے دل کو ماہر کا فیصلہ سنتے وقت انتہائی مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر حماقت کی بالکل بھی گنجائش نہیں۔ امی آپ کو کسی سے بھی میرے رشتے کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ گھر میں موجود ہے، تو بس آپ بسم اللہ کیجیے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی ماہر، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ امی میں ماہنور کو پسند کرتا ہوں اور میرے دل کی خواہش ہے کہ وہ میری شریک سفر بنے، اور اس میں حرج بھی کیا ہے، میری چچا زاد کزن ہے، لیکن وہ تم سے 15 سال چھوٹی ہے، تمہارے اور اس کی ایج میں بہت فرق ہے ماہر۔ امی 15 سال کوئی بہت بڑا گیپ نہیں ہے، کم ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ماہر، جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تائی جان نے دل کڑا کر اپنے بیٹے کو کہہ تو دیا، مگر ان کے لیے یہ سب تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایسا کسی صورت نہیں ہونے دیں گی، یہ تو طے تھا۔ اس واقعے کے بعد تو تائی جان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ماہنور کو گھر سے باہر نکال دیں۔ ان کے دل میں ماہنور کے لیے نفرت پل رہی تھی۔ ان کے نزدیک ماہنور اس حویلی کے لیے کسی خطرے سے کم نہ تھی، لیکن اب تو ماہنور کی موجودگی تائی جان کے لیے ناقابل برداشت بن گئی تھی، خاص طور پر جب ماہر نے کھل کر ماہنور کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر ڈالا۔ انہیں لگتا تھا کہ ماہر جو ان کا اکلوتا چشم و چراغ ہے، اگر ماہنور اس کی زندگی میں آ گئی تو ان کے تو سارے ہی خواب اجڑ جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ماہر جو نہ صرف ان کے خاندان بلکہ گاؤں کے لیے بھی ایک طاقتور سردار کی حیثیت رکھتا ہے،
کسی عام لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ دے۔ ایک دن تائی جان نے اپنی ملازمہ زینت کو بلایا اور اس سے خفیہ راز و نیاز کی اور اسے ایک خاص کام سونپ کر ایک موٹی رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تو اتنی بڑی رقم دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے تائی جان سے وعدہ کیا کہ ہر صورت اپنا یہ کام پورا کر کے ہی دم لے گی۔ اس معاملے میں تائی جان نے زینت کے ساتھ ساتھ حویلی کے ایک نوکر سجاد کو بھی اپنے منصوبے میں شامل کیا۔ سجاد جو مالی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، تائی جان کی باتوں میں آ گیا۔ انہوں نے سجاد کو لالچ دیا کہ اگر وہ ان کے منصوبے کا حصہ بنے گا تو اسے نہ صرف اچھی رقم دی جائے گی بلکہ وہ گاؤں سے باہر جا کر ایک اچھی زندگی گزار سکے گا۔ تو اس نے حامی بھر لی۔ رات کا وقت تھا، حویلی میں سب لوگ اپنے کمروں میں تھے اور ماحول انتہائی پراسرار سا تھا۔ زینت نے سجاد کو سگنل بھیجا تو وہ مہنور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ زینت نے پہلے ہی تائی جان کی ہدایت پر مہنور کے کمرے کی کھڑکی کو ہلکا سا کھول رکھا تھا تاکہ سجاد اندر کود جائے۔ اندر داخل ہوتے ہی سجاد نے کمرے کی اس کھڑکی کو اندر سے کنڈی لگا لی تو زینت نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر شور مچا دیا۔ ارے کوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زینت کی چیخ نے پوری حویلی کو جگا دیا۔ ماہر، تائی جان اور دیگر افراد کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیوں شور کر رہی ہو؟ ماہر نے غصے سے زینت کی طرف دیکھ کر کہا تو زینت نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کمرے میں ابھی کسی مرد کو اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کی بات سن کر ماہر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ یہ کمرہ کسی اور کا نہیں بلکہ مہنور کا تھا، جس کے عشق میں وہ گلے گلے تک ڈوبا ہوا تھا اور آنے والے دنوں میں اسے اپنی شریک حیات کا مقام دینے والا تھا۔ وہ زینت کی بات سن کر غصے سے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کو زور سے لات ماری، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ تو ماہر زور سے دھاڑا، دروازہ کھول، کون ہے اندر؟ اتنے میں مہنور کی پھنسی پھنسی سی آواز اسے سنائی دی اور ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ ماہر کے ساتھ تائی جان بھی جب کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سجاد مہنور کے کمرے میں موجود تھا، جسے دیکھ کر ماہر کا خون کھول اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سجاد کو کڑی نظر سے دیکھنے کے بعد اس نے مہنور کی طرف دیکھا تو مہنور کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو سو رہی تھی۔ جب باہر زینت کی چیخنے کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی۔ جو ہی بستر سے اٹھی تو سجاد کمرے میں موجود تھا اور اس نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی، مگر مہنور نے یہ بات محسوس کی کہ اس کی بات پر ماہر کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حقارت دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی۔ اتنے میں تائی جان آگے آئیں اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مہنور کے منہ پر دے مارا اور بولی، ہماری ناک کے نیچے تم اپنا منہ کالا کر رہی ہو اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ارے بے شرم، تمہیں تو میرا بیٹا ملکہ بنانے پر تلا ہوا تھا اور تم کسی گندی نالی کے کیڑے جیسی نکلی۔ کم از کم میرے بیٹے کا ہی خیال رکھ لیتی، وہ تو تمہیں اتنا چاہتا تھا۔ ایک ہیرے کو چھوڑ کر تم نے اپنے لیے کیسا پتھر کا انتخاب کیا؟ اسے تائی جان کی باتوں کی ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہیں بات کا بتنگڑ بنانے کی پرانی عادت ہے۔ لیکن جب ماہر نے اس سے نگاہ پھیری تو وہ سہ نہ پائی اور بے یقینی سے ماہر کو تکتی ہی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ ماہر سجاد کو جان سے مار ڈالتا، وہ فوراً ماہر کے قدموں میں گر کر بولا، سردار، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو بی بی نے خود بلایا تھا تو میں چلا آیا۔ مجھے کیا پتا کہ ان کی نیت کیا تھی، میں بے قصور ہوں۔ اتنا بڑا الزام سن کر مہنور صدمے میں چلی گئی۔ جب اس کی بات پر ماہر یقین کرتے ہوئے ایک طرف ہٹا اور مہنور کو انتہائی نفرت آمیز نظروں سے دیکھنے لگا تو مہنور کو ایسے لگا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ تائی جان نے جلتی پر تیل ڈالا۔ ماہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا
اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سچائی جاننے کی کوشش نہ کی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ماہنور؟ تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ماہنور کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں۔ ماہر، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ لیکن تائی جان نے موقع غنیمت جانا اور فوراً بول پڑی۔ ماہر، میں نے کئی دنوں سے محسوس کیا ہے کہ یہ لڑکی کچھ عجیب حرکتیں کر رہی ہے، اور آج سچ سب کے سامنے آ گیا۔ ماہر کا دل غصے اور شرمندگی سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی محبت داغدار نکلی۔ تائی جان نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا ترک کا پتا پھینکا اور کہا، ابھی اور اسی وقت ان دونوں کا نکاح کروا دو، ورنہ اگر یہ بات حویلی سے باہر نکل گئی تو ہم میں سے کوئی بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لوگ تمہاری سرداری پر انگلی اٹھائیں گے کہ اپنے گھر کی حفاظت تو کر نہیں پایا، ہمارے گھروں کی کیا حفاظت کرے گا؟ ماہر خان آفریدی، ایک سردار ہوتے ہوئے تمہیں یہ سٹینڈ لینا ہی پڑے گا۔ تائی جان نے اس کی غیرت کو للکارا تو ماہر نے اسی وقت نکاح خواہ کو بلوایا۔ ماہنور نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نہیں ماہر، خدا کے واسطے یہ سب جھوٹ ہے، آپ کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ماہر کی آنکھوں میں نفرت کی لہر امڑ رہی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کو کہا کہ ان دونوں کا فوراً نکاح پڑھ دیں۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ بار بار ماہر سے التجا کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس کی ایک نہ سن سکا۔ نکاح کے بعد ماہر نے دونوں کو حویلی سے نکال دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً گاؤں چھوڑ دیں۔ ماہنور کو ایسا لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ اس نے حویلی کے دروازے پر ایک آخری نظر ڈالی جہاں اس کی ساری یادیں بسی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر دنیا کا کوئی شخص اس پر یقین کر سکتا تھا تو وہ ماہر تھا، لیکن اس نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ماہنور سجاد کے ساتھ گاؤں سے نکل گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی آگ جل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، ماہر نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ تائی جان کے لیے یہ رات کسی جشن سے کم نہ تھی۔ وہ آج برسوں کے بعد سکون کی نیند سوئیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے ماہنور کو ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال دیا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سازش انہوں نے بنی ہے وہ ان کے اپنے بیٹے کی زندگی کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ ماہنور کی حویلی سے نکل جانے کے بعد تائی جان نے چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح ماہر کا نکاح ہو جائے اور وہ ان کی مرضی کے مطابق شادی کر لے، لیکن ماہر نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ ہر طرح کے جتن کر کے تھک چکی تھی، لیکن ماہر نہیں مانا۔ اب تائی جان کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ انہوں نے جلد بازی میں خود اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار ڈالی۔ وہ ماہنور کو ماہر کی زندگی سے نکالنے کے باوجود نہ نکال پائیں، کیونکہ ماہر آج بھی ماہنور کے نام پر روتا تھا۔ اس نے سرداری بھی چھوڑ دی جس کا بے تحاشا دکھ تائی جان کو تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ماہر کسی طرح اپنی زندگی کی طرف لوٹ جائے، لیکن ماہر نے اپنی زندگی ایک کمرے تک محدود کر لی، اور وہ اپنے کمرے میں کسی کو بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ اس واقعے کا اثر جہاں ماہر کی زندگی پر پڑا تھا، وہاں پر تائی جان کا ساتھ دینے والی زینت بھی اب مکافات عمل سے گزر رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر بچے چھین لیے۔ وہ بیٹھے بٹھائے در بدر ہو گئی، لیکن اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس نے ناحق ایک معصوم لڑکی پر الزام لگایا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قہر کا شکار ہوئی ہے، تو وہ فوراً ہی تائب ہو گئی اور اس نے ماہر کو جا کر ساری سچائی اگل دی۔ ماہر حیرت اور بے یقینی سے زینت کی بات سنتا رہا کہ کس طرح وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر ماہنور پر شک کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جو ہی گھر سے نکلا تو تائی جان اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے معافی طلب کرنے لگی، لیکن ماہر نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور کہا،
کہ آپ نے اپنی سازش سے سب کچھ گنوا دیا ہے امی۔ آپ کو یہ معافی مجھ سے نہیں، اس معصوم لڑکی سے مانگنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل آیا اور اب وہ سجاد کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچا۔ سجاد کے گھر کے باہر پہنچ کر ماہر کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں بے شمار جذبات کی جنگ جاری تھی، ندامت، محبت اور خوف۔ وہ سوچ رہا تھا کیا ماہنور اسے معاف کرے گی؟ دروازے پر دستک دیتے وقت ماہر کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو غالباً سجاد کی ماں تھی۔ ماہر نے اپنا تعارف کروایا اور سجاد کا پوچھا تو اس بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھی اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ماہر کا دل دھک سا رہ گیا۔ سامنے ہی زنجیروں سے بندھا ہوا سجاد بیٹھا تھا جو زمین سے مٹی اٹھا کر بار بار اپنے سر پر ڈال رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میرا بیٹا پاگل ہو چکا ہے، ہر وقت ماہنور سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ خدا جانے کیا کر ڈالا ہے اس نے کہ اچھا خاصا ہٹا کٹا میرا بیٹا اس حال کو پہنچ گیا۔ سجاد کی حالت دیکھ کر ماہر خان کا دل خوف سے کانپ گیا۔ اس نے ماہنور سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ بوڑھی عورت نے حیرت سے ماہر کو دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر اسے اندر لے گئی۔ ماہر کی نظر جیسے ہی اندر کمرے میں پڑی اس کا دل بند ہونے لگا۔ ماہنور ایک پرانے سے پلنگ پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر زردی جمی تھی۔ وہ کڑھائی کر کے اپنا اور اس گھر کا پیٹ پال رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر محنت کے چھالے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور وجود میں ایک عجیب سی تھکن تھی جو ماہر کے دل کو چھلنی کر گئی۔ ماہنور 2 ماہ میں ہی گھل کر رہ گئی۔ ماہر نے اسے پکارا تو ماہنور نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کی کیفیت ایک ساتھ ابھری، لیکن اس نے بغیر کچھ کہے اپنا سر جھکا لیا اور کڑھائی کرنے لگی۔ ماہر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ماہنور، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا مجھے معاف کر سکتی ہو؟ معاف کیسے کر دوں؟ ماہر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ماہنور، میں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب میں سچائی جان چکا ہوں، خدا را مجھے معاف کر دو۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکر ہے میری زندگی میں ہی مجھ پر لگی کالک دھل گئی۔ وہ مسکرائی تو ماہر خر کے ندامت سے چور ہو گیا۔ ماہر نے ماہنور کے قریب آتے ہوئے کہا، چلو اٹھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو وہ ایک دم سے بولی، کس حیثیت سے؟ یا پھر سے کوئی الزام لگانا چاہتے ہو؟ تو وہ ایک دم سے بولا، بار بار تمہارا ماہر ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ تو ماہنور نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ میرا بیٹا پاگل ہونے سے پہلے سے طلاق دے چکا تھا، لیکن یہ معصوم پھر بھی میرے خاندان پر احسان کرتے ہوئے مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں گئی کہ اس بڑھاپے میں میرا کیا بنے گا۔ لیکن اب سارا معاملہ جان لینے کے بعد میں یہ دل سے چاہتی ہوں کہ تم ابھی اور اسی وقت واپس لوٹ جاؤ۔ اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی۔ تو ماہنور نے افسردہ نگاہ سے انہیں دیکھا۔ ایک بار کی خطا پر تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو ماہنور۔ میں حویلی اور سرداری سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اب تم چاہو تو ٹھکرا دو، لیکن میں تمہاری دہلیز نہیں چھوڑوں گا۔ ماہنور نے سر اٹھا کر ماہر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سچائی کے آنسو چمک رہے تھے۔ یہ وہی ماہر تھا جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا، اور آج وہ سب کچھ ٹھوکر مار کر اس کے پاس خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ ماہنور نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ماہر کے ہاتھ میں دے دیا۔ ماہر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوراً ماہنور کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور کہا، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ ماہر خان آفریدی ماہنور کو حویلی لے آیا۔ راستے میں بارش ہونے لگی اور یہ بارش ان دونوں کے دلوں پر برسنے والے زخموں کو دھونے لگی۔
ماہر نے اپنی جیکٹ اتار کر ماہنور کے کندھوں پر ڈال دی تو ماہنور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ جیکٹ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر آنکھیں موند دی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی بھی اسے ماہر کے دل سے نہیں نکال سکتا، حتیٰ کہ تائی جان بھی۔ ماہر اور ماہنور کا نکاح سادگی سے ہوا اور حویلی ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گئی۔ ماہر نے اپنا سرداری کا عہدہ دوبارہ سنبھال لیا اور ماہنور اس کی زندگی کی روشنی بن گئی۔ دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جو محبت، اعتماد اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔